کی مذمت کے متعلق چند احادیث آپ نے سماعت فرمائی. اب قرآنی آیات سماعت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 3 آیات روزانہ ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے. کاش اگر ہم میں سے کوئی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اس کام کے لیے حاضر ہیں. وہاں آئیے، مشاورت کے نگران سے رابطہ کیجیے. صرف 41 منٹ کا دورانیہ، پڑھانے والے فیس بھی نہیں لیتے، اور قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، محبت سے شفقت سے دعائیں بھی یاد کراتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہاتھ نیت کر لیجئے انشاءاللہ. اگر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں ان میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کہیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ 5 سورہ نساء آیت 36 اور 37 ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں. پارہ 26 سورہ محمد آیت 38 ارشاد ہوتا ہے: ہا انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترجمہ کنز الایمان: ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج. اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. پارہ 28 سورۃ المنافقون کی 10ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت 268 ارشاد ہوتا ہے:
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ پارہ 30 سورہ ہمزہ میں ارشاد ہوتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مالو دولت سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت 10 ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ